اچھا میرے بیٹے، میں جب آپ کو بیٹا کہہ رہا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں آپ کی علم کی اور آپ کے مطالعے کی عظمت کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ کے علم میں ہو کہ میں الحمدللہ اس وقت 70 سال کی عمر میں ہوں، اور اس کے باوجود نوجوان نسل کے لیے اور خواتین کے لیے محبوب بھی خواتین، ہوں، بالخصوص مرغوب بھی ہوں۔ خواتین کے لیے، اب آپ میری بات بالخصوص سنیں سنیں خواتین۔ سنیں 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 اچھا شیخ سنیں صاحب سنیں سنیں خواتین کے سنیں امام سنیں ہیں۔ جی صاحب۔ سنیں 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 پورے قرآن حکیم میں النساء کے نام سے صورت ہے، الرجال کے نام کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ علیحدہ پاس ہے، علیحدہ موضوع کریں گے۔ میرے ذمہ یہ ہوا کہ اگلے 15 دنوں کے بعد سنیں، جی سر۔ اگلے 15 دنوں کے بعد میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اسی طرح ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں، میرے جناب امام پاک سیدنا علی المرتضی مصلی پہ موجود ہیں، ممبر کے اوپر عبداللہ ابن مسعود خطاب فرما رہے ہیں۔ انہوں نے جو نماز پڑھ کے سیدنا علی کی موجودگی میں حضرت سے تائید لی، میں ثابت کروں گا کہ میری طرح حضرت سیدنا علی پاک کی نماز تھی، اور میں الحمدللہ اسی جرت کے ساتھ وہی نماز پڑھ رہا ہوں جو میرے دادا علی پاک نے پڑھی، میرے دادا حسن پاک نے پڑھی، میرے دادا۔ اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نہیں حضرت شیخ صاحب، امام آپ زید نے کون پوائنٹ ہے؟ ہی نہیں سنا، پوائنٹ نہیں سنا۔ دیکھیں رسول آپ کو امام علی علیہ السلام کی نماز کا پتہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، رسول کا کیوں نہیں ہے؟ بے رسول اللہ شک صلی اللہ بے علیہ وسلم شک سے آپ کے پاس متواتر احادیث کیوں نہیں ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے؟ جو متواتر میں عرض احادیث کرتا ہیں، ہوں، جو صحیح احادیث ہیں، ان کے نماز میں، ان کی پیغمبر کی نماز کی، اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے۔ سیدنا علی پاک ہمارے لیے اسی طرح حجت ہیں جس طرح کہ سنت ہمیں نبی رحمت کی برکت سے ملتی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کے ہاں علی پاک کا معمول بھی ہمارے لیے سنت ہے، اسی انداز سے سنت ہے جس انداز سے حضور نے عمل کر کے دکھایا سنت ہے، اسی طریقے میں علی پاک نے عمل کر کے دکھایا تو ہمارے نزدیک وہ بھی سنت ہے۔ اور ہماری تو جو خانقاہیت کا نظام ہے، ایک منٹ ٹھہرے، خانقاہیت کا نظام ہے، ہمارا سلسلہ چشتیہ کا امام اول بھی، مرشد اول بھی، رہبر اول بھی، شیخ اول بھی سیدنا علی المرتضی ہیں، جن کا فیض ملا سیدنا امام حسن مجتبی کی برکت سے، اور حضرت سیدنا وہ جو ہمارے امام حسن بصری ہیں ان کی برکت سے۔ شیخ، سیدنا علی پاک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، جس طرح آج دنیا کے اندر 72 سے 75% مسلمان ماسکو سے لے کے، افغانستان سے لے کے، پاکستان سے لے کے، بر صغیر سے لے کے عالم عرب تک آج بھی 72 اور 75% جو ہم اہل اسلام نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ میں جرت سے کہتا ہوں کہ میری نماز وہی ہے جو علی پاک والی نماز۔ اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، یہ آپ نے کہتے ہیں کس کتاب میں؟ سنن ابی داؤد میں؟ سنن ابو داؤد، اپنا سنن ابو داؤد ابھی نکالو۔ سنن ابی داؤد یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ بتاؤ جی، یہ بتائیں اس کے کچھ الفاظ بتائیں، میں سرچ کر کے نکال لیتا ہوں کمپیوٹر سے، الفاظ بتائیں اب میرے کچھ بیٹے بات یہ ہے عربی، کہ عربی میرا کچھ الفاظ علم یاد ہے، ہیں اس کے؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرہ، یہ سیدنا علی کی مناسبت سے عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جناب جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فوق تو یہ السرہ، اس میں ہاتھ یہ بھی باندھنے کا علی کیا ذکر پاک ہے؟ کی موجودگی ہے۔ اس میں تو ہاتھ باندھنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، میں دونوں اور حدیثیں رفع بتا رہا یدین ہوں ایک نا۔ دفعہ کیا نا، رفع یدین ایک دفعہ کیا، اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہی نہیں ہے بھائی، تو یہ حدیث آپ ہے۔ اس کو مان گئے، آپ اس کو مان گئے کہ علی پاک نے صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا، اور عبداللہ ابن مسعود نے کر کے دکھایا، اور علی پاک کی موجودگی میں کیا، اور اور یہ امام 4000 علی علیہ صحابہ و السلام کی حدیث تابعین نے نہیں اس ہے، بات کو دیکھا۔ یہ امام علی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے کہ اس میں امام علی علیہ السلام سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے نا۔ شیخ صاحب آپ نے جو نا ہے نا، نا، آپ نے یہ جو مسلمانوں کے ساتھ تحفظ آج جو ہے نا، دیکھو یہ حدیث، میں حدیث پر دکھا دیتا ہوں، معاف کیجیے گا، حدیث دکھا دیتا ہوں۔ صفحہ چلا گیا۔ شیخ صاحب آپ نے مسلمانوں کے ساتھ آج آپ نے اچھا کام نہیں کیا، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ آج فراڈ کیا۔ دیکھو شیخ صاحب، یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، چاپ دار الفکر، جس حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے، حدیث کا ذکر یہ ہے، قال عبداللہ ابن مسعود، حدیث نمبر 748 ہے سنن ابن داؤد میں، الا اصلی بکم، کیا میں آپ کو وہ نماز نہ پڑھاؤں، صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، کیا میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلى فلم يرفع يديه الا مرہ،
انہوں نے وہ نماز پڑھائی ہے، رفع یدین ایک دفعہ کیا، ٹھیک ہے نا، اس میں ہاتھ باندھنے کا کیا ذکر ہے؟ آپ تو کہہ رہے میں تھے کہ بتاتا ہاتھ ہوں، باندھ کے آپ اسے سنے، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا جو مطالعہ ہے وہ ہے میری 20 سال کی عمر سے لے کے 30 سال تک، اس کے اندر آپ اسی پہ لکھیں، وہ آپ کو ملے گا باب اپنا کیسا تحت السرہ یا فوق السرہ لکھے، ابھی حدیث آ جائے گی، لکھے ذرا. لکھ دیتے ہیں. وہ تو نہیں آیا جی، ایک منٹ میں دوبارہ سرچ کرتا ہوں. لیکن آپ نے مہربانی کرنی ہے، ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو ہو بہو آپ نے پوری امت کو بھیجنا ہے، مجھے بھیجنا ہے، الحمدللہ دنیا کے بس 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 آپ نے مہربانی کرنی ہے، اس کو ہو بہو جناب ڈالنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت جو ہے ہمارے حسن اللہ یاری صاحب شیعان علی میں سے ہیں یا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب اور اہل سنت شیعان علی میں سے ہیں. یہ ابو جحیفہ کی حدیث ہے ان علی رضی اللہ عنہ قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. یہ زندہ ابو باد، نعرہ ہاں تکبیر، نعرہ ہاں تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. میرا بیٹا نہیں، حسن اللہ کوئی یاری نعرہ زندہ تکبیر کی باد، گنجائش نہیں میرا ہے. بیٹا حسن اللہ یاری نہیں زندہ نہیں، باد، میرا بیٹا حسن اللہ یاری زندہ باد. سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ ہاتھ پہ رکھو اور سرہ اور یہ کے حدیث ہے اوپر بھی رکھو. ضعیف، آج حسن حدیث ہے بھی اللہ ضعیف. یاری نے ثابت کر دیا کہ مفتی عبدالقوی کی نماز علی والی نماز ہے، مفتی عبدالقوی کی نماز علی شیخ والی صاحب نماز ہے. نہیں، عرض آپ نے میرا نقطہ نہیں سمجھا. میں نہیں کہتا کہ آپ کے پاس دیکھیں، عرض یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات آپ نے مجھ سے کیا فرمایا تھا. آپ نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کے ساتھ مطاع کیا اس کا نام بتاؤں. میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھیں ایسے کثیر چیزیں ہیں اس تاریخ میں جو کثیر الابتلاء ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. یہ یہ آپ سیدنا علی والی ابھی آپ نے پڑھی تو ہے. یہ تو نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ بند کر رکھا، یہ تو نہیں ہے نا، یہ وہ تو نہیں ہے. اللہ اکبر. حسن اللہ یاری صاحب، اور آپ میرے اور یہ بیٹے حدیث ہو، ہے بھی ضعیف. آپ علی میں اور نبی میں کیوں فرق کر رہے ہو؟ آپ علی میں ادھر آپ کہتے ہو کہ بمنزلت ہارون من موسیٰ، ایک بات موسیٰ سے ثابت ہو، ایک بات ہارون سے ثابت ہو، ہمارے لیے دونوں حجت ہے. نبی سے ثابت ہو پھر بھی حجت، علی سے ثابت ہو پھر بھی حجت. میں نماز وہی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اور 72 سے 75% مسلمان ماسکو سے لے کے آپ کے افغانستان تک، افغانستان سے لے کے بھوٹان اور مالدیپ تک سارے میں ممالک میں گھوما ہوں. آج میں کہہ سکتا ہوں آپ کی موجودگی میں کہ ہم 72 سے 75% یعنی اس وقت 1,50,50,000,000 اہل سنت ہم حنفی وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو علی پاک کی نماز ہے. دیکھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حدیث کون سی ہے. یہ جس حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ ضعیف سنن ابی داؤد ہے، محمد ناصر الدین البانی کی. یہاں پہ ملاحظہ کر حدیث نمبر 756 ہے، حدیث نمبر 756، حدیث نمبر 756 ہے. باب وضع الیمنى علی الیسرى ووضع الید علی الید. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، عن علی رضی اللہ عنہ من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة ضعیف ضعیف. پھر اس میں دو اور بھی روایات ہیں، سب کے سب ضعیف ہے. عرض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو حدیث آپ نے دکھایا میں نہیں کہتا یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، آپ لوگوں نے روایت کی ہے، امام علی علیہ السلام سے نسبت دی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو، آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا شق القمر کے متعلق یا رد الشمس کے متعلق آپ کے پاس کون سی حدیث ہے؟ سنو میرے بیٹے اللہ آپ کو آپ عزت دے، شیخ صاحب عظمت آپ دے. ان آپ کا باتوں کو مطالعہ چھوڑیں، ان علمی باتوں کو چھوڑیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں شیخ صاحب. نہیں میں بس آخری جملہ کہہ رہا آپ ہوں. نے سورہ نساء کی بات کی نا، سنیں خواتین کی. آخری جملہ آخری 10 سیکنڈ صرف. جی سر. دیکھیں آپ میرے بیٹے ہو، آپ کا مطالعہ حاضر ہے. میری عمر 70 سال ہے، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے 18 سال کی عمر سے لے کے 25 یا 28 سال تک پڑھی. معنی یہ ہے کہ آج مجھے تحت سورہ والی حدیث مبارک علی پاک کی میں نے اشارہ کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے حدیث پڑھ کے سنا دی. اب اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں.